خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ کامل 27 سالہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس کی شہر کی مشہور مارکیٹ میں بڑی سی کپڑوں کی دکان تھی، اور وہ سب سے پہلے اپنی دکان کھولنے کے معاملے میں مشہور تھا۔ صبح جب وہ اپنی دکان کھولتا تو مارکیٹ میں ہر طرف سناٹا ہوتا، جس کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک دن جب وہ صبح اپنی دکان کھولنے کے ارادے سے مارکیٹ پہنچا تو اس کی بند دکان کے باہر ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ کامل کو دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ کامل کو کسی خطرے کا احساس ہوا، کہیں یہ لڑکی چوری کی نیت سے تو نہیں آئی، اور یہ کہ اس کے ساتھی بھی کہیں چھپے ہوں۔ بہرحال کافی دیر تک لڑکی کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا تو اس نے دکان کا شٹر اوپر کر دیا۔ ادھر وہ نقاب پوش لڑکی جیسے اسی انتظار میں تھی، جھٹ وہ دکان میں داخل ہوئی اور کامل کو مخاطب کرتے کہا اسے اپنی سہیلی کی شادی پہ پہننے کے لیے کوئی خوبصورت سا دوپٹہ چاہیے۔ کامل نے کافی سارے دوپٹے اسے دکھائے جسے وہ ریجیکٹ کرتی رہی، اور آخر کامل نے غصے سے لڑکی کو کہا، محترمہ آپ کو کچھ چاہیے بھی یا صرف آپ ٹائم پاس کرنے آئی ہیں؟ کامل کے اس رویے پہ بے اختیار گھبرا کر لڑکی کے ہاتھ سے دوپٹہ نیچے گر گیا۔ وہ جھک کر دوپٹہ اٹھانے لگی تو بے دھیانی میں اس کا نقاب اتر گیا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین لڑکی تھی جسے کامل بنا پلکیں جھپکتے دیکھتا رہا۔ لڑکی جب اٹھی تو اس کے ہاتھ میں سرخ دوپٹہ تھا۔ اس نے کامل سے کہا کہ اسے وہی دوپٹہ پسند ہے۔ ادھر کامل اسے یک ٹک دیکھے ہی جا رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام نتاشا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی کامل کے لیے پسندیدگی تھی، سو جاتے ہوئے کامل کے کہنے پر وہ اپنا نمبر اسے دے گئی۔ پھر کچھ عرصہ کی بات چیت کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کامل چونکہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے والد کی وفات کے بعد وہی اپنی ماں کا سہارا تھا، سو اس کی ماں بھی اتنی خوبصورت بہو کے ملنے پر بے حد خوش تھی۔ یوں دونوں کی شادی ہو گئی اور ہنسی خوشی دن گزرنے لگے۔ ہاں، مگر ایک چیز جو کامل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ اسے ہر دن صبح اپنے بستر پر سے پرندوں کے بہت سارے پر ملتے۔ وہ حیرت سے نتاشا سے پوچھتا تو وہ بھی پتہ نہیں کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن کامل کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا میں کئی دنوں سے تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے گھر سے پرندوں کے ڈھیروں پر ملتے ہیں، جبکہ آج تو میری مرغی بھی صبح سے غائب ہے۔ کامل خود بھی اس بات پر الجھا ہوا تھا، مگر اس نے ماں کو تسلی دی کہ شاید بلی پرندے مار کر لے آتی ہوگی اور مرغی کہیں محلے میں ادھر ادھر چلی گئی ہوگی۔ کامل کی ماں خاموش تو ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد کامل کی ماں فوت ہو گئی۔ کامل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسے اچانک اس کی بھلی چنگی ماں کیسے فوت ہو سکتی ہے۔ وہ بہت غمگین ہو چکا تھا، مگر پھر خدا نے اسے 2 جڑواں خوبصورت بیٹے دیے اور وہ ان کی خوشی میں کھو گیا۔ اسی طرح پرندوں کے نوچے ہوئے پروں کے ملنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، مگر کامل اس طرف سے لاپرواہ ہو چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے عادت ہو چکی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اسے شدید خوفزدہ کر دیا۔ دراصل اس نے گھر میں بکری پال رکھی تھی جس کا تازہ دودھ وہ اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ سو ایک صبح جب وہ دودھ لینے بکری کے پاس صحن میں گیا تو وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک بکری ڈری سہمی ایک جگہ کھڑی منمنا رہی تھی، جبکہ دوسری بکری ایک طرف مری ہوئی تھی جسے بڑی بے دردی کے ساتھ جگہ جگہ سے نوچ کر کھایا گیا تھا۔ کامل نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بھیانک منظر کبھی نہ دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے بیوی بچے وہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہوتے، اس نے جلدی جلدی صحن کے کونے میں گڑھا کھود کر مری ہوئی بکری کو دفنا دیا۔ پھر جیسے تیسے زہر مار کر ناشتہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔
کامل بہت الجھا ہوا تھا۔ گھر سے روز روز پرندوں کے پر ملنا اور پھر اس کی پالتو بکری کا یہ حال۔ سو وہ مارکیٹ جانے کے بجائے اپنے دوست افضل کے گھر چلا گیا اور ساری داستان اس سے کہہ سنائی، جسے سن کر افضل بھی بہت پریشان ہو گیا اور اس نے کامل کو محلے کے امام مسجد حافظ کرم دین کے پاس چلنے کو کہا، جس پر کامل یکدم سٹپٹا گیا، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی حافظ کرم دین کا مذاق اڑایا تھا۔ گو کہ حافظ کرم دین روحانی علوم میں کافی ماہر سمجھے جاتے تھے، مگر کامل انہیں ہمیشہ ہی ڈھونگی کہتا تھا، جس کا علم حافظ کرم دین کو بھی تھا۔ بہرحال افضل کے بہت اصرار پر کامل حافظ صاحب کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ ادھر حافظ صاحب نے کامل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم خود آ گئے، ورنہ میں تمہارے پاس آنے ہی والا تھا، کیونکہ پرندوں کے پروں تک تو تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی، مگر اپنی بکری کا حشر دیکھ تم بوکھلا گئے ہو۔ کامل حافظ صاحب کے منہ سے یہ باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ عجیب بات تھی کہ بکری اور پروں کے ملنے کا ذکر اس نے کسی سے نہ کیا تھا۔ حافظ صاحب پھر کامل سے مخاطب ہوئے، کامل، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری بیوی نے تم سے کیا وعدہ لیا ہوا ہے، یہی نہ کہ تم جب بھی گھر آؤ تو 3 بار دروازے پر دستک دو۔ اب کے تو کامل نے حافظ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے کہا کہ وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ جب کامل کی ماں کا انتقال ہوا تو کچھ دن بعد اس کی بیوی نتاشا نے اس سے بڑی عجیب بات کہتے ہوئے وعدہ لیا کہ وہ جب بھی مارکیٹ سے گھر لوٹے تو دروازے پر 3 بار دستک دیے بغیر اندر نہ آئے، اور کامل، جو کہ اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے بیوی سے وعدہ کر لیا اور ایسا ہی کرنے لگا۔ ادھر حافظ صاحب کامل کو یوں بوکھلاتا دیکھ کر بولے، کامل بیٹا، دراصل تمہاری امی اپنی وفات سے چند روز پہلے میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے تمہارے گھر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں جو بہت پریشان کن تھیں۔ سو میں نے اپنے علم کے ذریعے چھان بین کرنا شروع ہی کیا تھا کہ آنن فانن تمہاری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر بات اب بہت بڑھ چکی ہے۔ پھر حافظ صاحب دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 2 کاغذ کے بند ٹکڑے تھے، جو انہوں نے ایک افضل کی جیب میں ڈال دیا اور دوسرا کامل کی جیب میں، اور دونوں کو کچھ پڑھ کر دم کیا۔ پھر وہ بولے، کامل بیٹا، گھر جاؤ اور دروازے سے بنا دستک دیے اندر داخل ہو جانا، حقیقت تمہیں خود پتہ چل جائے گی۔ پھر وہ افضل سے بولے، افضل میاں، تم کامل کے ساتھ ہی رہنا، مگر گھر میں داخل نہ ہونا، اور عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے مسجد میں ملنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ کامل عجیب سی کشمکش میں مبتلا افضل کے ساتھ گھر آ گیا۔ پھر افضل کو گھر کے باہر چھوڑ کر بنا دستک دیے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے چونک سا گیا۔ اسے لگا شاید وہ غلطی سے کسی اور کے گھر میں آ گیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جہاں سامنے ایک بڑا کھلا میدان تھا اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بانسوں کی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ ہاں، مگر بالکل سامنے اس کا کمرہ تھا، ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے سجا ہوا، لیکن کمرے کی دیواریں غائب تھیں اور وہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ کامل کو لگا وہ کھلی آنکھوں خواب دیکھ رہا ہے، اور ابھی وہ حیران پریشان کھڑا ہی تھا کہ اس نے دیکھا اس کے دونوں بیٹے دوسرے کچھ بچوں کے ساتھ کمرے میں کھڑے کبوتروں اور طوطوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس کے بچے تھے جو اتنی تعداد میں اس کے گھر میں موجود تھے۔ ادھر میدان میں وہی بکری گھاس چر رہی تھی جسے صبح مردہ حالت میں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوا تھا۔ اچانک کامل کے کمرے میں کچھ شور اٹھا، جس پر چونکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے معصوم بچے ان تمام نامعلوم بچوں کے ساتھ بے رحمی سے انہی طوطوں اور کبوتروں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور پرندے بیچارے ان کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا کر دم توڑ رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ پھر وہ بچے بھاگتے ہوئے صحن میں آ گئے
اور گھاس کھاتی اس بکری کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ بکری کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، جبکہ کامل پتھر کا بت بنا یہ تمام تماشا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اسے وہ تمام گزرے پل الہام کی صورت دکھا رہی تھی۔ شاید وہ اس کی جیب میں رکھے حافظ صاحب کے دیے اس کاغذ کا اثر تھا۔ پھر اس کے کانوں میں نتاشا کی آواز گونجی، جو ان بچوں سے بول رہی تھی، سنو بچوں، بکری کی پچھلی ٹانگ مت کھانا، وہ میں کھاؤں گی۔ ادھر کامل آنکھیں پھاڑے اپنے بچوں کو حیوانوں کی طرح گوشت کھاتے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی برداشت جواب دے گئی، اور حافظ صاحب کی سختی سے تاکید کی ہوئی بات وہ بھول گیا کہ کچھ بھی ہو اسے کچھ کہنا نہیں ہے، صرف اور صرف دیکھنا ہے، ورنہ کامل اس حصار سے نکل جائے گا جو حافظ صاحب نے اس پر پڑھ کر دم کیا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا جب کامل نے گلا پھاڑتے ہوئے کہا، کون ہو تم لوگ اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی چیخ پر سبھی نے سر اٹھا کر خون خوار نظروں سے اسے گھورا، اور ان میں شامل 3 بچے قراتے ہوئے کامل کی طرف لپکے۔ قریب تھا کہ وہ تینوں کامل کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ ان کے سامنے ایک انتہائی بدصورت اور نوکیلے لمبے دانتوں والی عورت، جس کی پشت کامل کی طرف تھی اور اس کے لمبے کالے بال تھے، اسے سامنے دیکھ کر تینوں خون خوار بچے سہم کر رک گئے، جبکہ عورت نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس پر وہ تینوں گردن جھکائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر کامل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا کہ اس عورت نے اپنی گردن گھما کر کامل کی طرف دیکھا۔ کامل نے اپنی پوری زندگی میں اتنا ڈراؤنا چہرہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں، لمبے نوکیلے دانت، چہرے پر جگہ جگہ بالوں کی لٹیں، لمبے لٹکتے کان اور سر پر 2 سینگ۔ خوف سے کامل کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا، جبکہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کانوں میں نتاشا کی میٹھی سی آواز گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی، کامل، میں نے تم سے کہا تھا نا 3 بار دستک دے کر گھر میں داخل ہونا۔ اگر میں نزدیک نہ ہوتی تو میرے قبیلے کے یہ بدماش چھلاوے جن تمہیں مار ڈالتے۔ میں نے تم سے صرف ایک ہی وعدہ تو لیا تھا اور کبھی کچھ نہ مانگا تھا، مگر تم نے وعدہ خلافی کر کے اپنے اور میرے بیچ حائل وہ دیوار گرا دی جس کی بنیاد پر ہمارا رشتہ قائم ہوا تھا۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا گھر برباد کر دیا کامل۔ اب میں اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا، اور میں بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس رہے گا کہ تم آدمزاد اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتے۔ اب میں پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گی۔ نتاشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ادھر کامل بند آنکھوں سے یہ سب سن رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، نتاشا مت جاؤ، مگر چاہ کر بھی وہ اسے روک نہ پایا، کیونکہ اس کی بیوی انسان نہیں بلکہ خوفناک جنی تھی۔ اور آخر کب تک کامل یہ سب برداشت کر پاتا؟ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو حافظ صاحب اس کے سامنے تھے، جبکہ افضل بے ہوشی کے عالم میں اسے مسجد لے آیا تھا۔ حافظ صاحب بولے، تم خوش قسمت ہو کامل جو اب تک زندہ ہو، کیونکہ وہ تم پر عاشق تھی، مگر اب جلد از جلد اس کی تمام چیزوں کو جلانا ہوگا تاکہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہ رہے۔ پھر حافظ صاحب، افضل اور کامل تینوں گھر گئے اور نتاشا اور بچوں کی تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے آگ لگا دی۔ جب سب کچھ جل گیا تو حافظ صاحب کامل کو تسلی دیتے ہوئے واپس چلے گئے، جبکہ کامل اپنی بربادی پر آنسو بہا رہا تھا، اور افضل اس کے برابر بیٹھا ان تمام معاملات پر حیرت زدہ سا تھا کہ اچانک ان کے سامنے سفید گاڑھا دھواں اٹھنے لگا، اور وہی بھیانک عورت جو دراصل نتاشا تھی ایک دم سے نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سرخ دوپٹہ تھا جو اس نے پہلی بار کامل کی دکان سے لیا تھا، اور وہ نتاشا کو بے حد عزیز تھا۔ ادھر کامل اور افضل پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس بھیانک عورت نے
ایک نظر محبت سے کامل کی طرف دیکھا اور پھر افضل سے مخاطب ہو کر بولی، اپنے حافظ صاحب سے کہہ دینا ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، مگر کامل ہماری دنیا میں جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سرخ دوپٹہ کامل پر ڈھانپ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اور کامل افضل کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ افضل ہکا بکا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آگ کے شعلوں نے تمام گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور افضل اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ گیا۔ وہ کامل کو اپنے ساتھ لے گئی تھی کیونکہ وہ سرخ دوپٹہ کامل جلا نہ سکا تھا۔